والسلام على رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين إمام الأولين والآخرين سيد الرسل والنبيين سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الصديقين الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. جامع مسجد مدینہ کی انتظامیہ کے اراکین و ذمہ داران، اور جامع مسجد مدینہ و مدرسہ جامعہ گلزار مدینہ کے بانی اور محتمم علامہ مفتی محمد رفیع الرحمن نورانی صاحب، علامہ مفتی محمد عابد مبارک صاحب، علامہ خلیل الرحمن چشتی صاحب، علامہ ضیاء الرحمن صابری صاحب، علامہ مفتی محمد ابراہیم صاحب، مفتی منیر احمد شاکر صاحب، علامہ محمد طاہر صاحب، علامہ جہانگیر صدیقی صاحب، علامہ قدرت اللہ صاحب، اور میں علماء کرام سے معذرت خواہ ہوں کہ سب کے نام مجھے یاد نہیں رہتے، لیکن آپ سب موجود ہیں. علامہ لیاقت حسین ادری صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں. آپ تمام اکابر علماء کبار، سربراہان مدارس، ائمہ و خطباء مساجد، دینی مدارس و جامعات کے اساتذہ کرام، معلمین گرامی، اور دیگر معززین کرام، بعض مساجد کی انتظامیہ کے بزرگ بھی تشریف فرما ہیں. آپ سب کی تکریمات، تشریفات، احترام، اکرام اور اعزاز کے ساتھ آپ نے مجھ سے پہلے اچھے خطابات سنے، بہت ہی ماشاء اللہ ایمان افروز. میں چند گزارشات پیش کروں گا.
دینی اعتبار سے مشکلات تو ہر زمانے میں رہی ہیں، لیکن موجودہ دور میں ان کی نوعیت بدل بھی گئی ہے اور زیادہ سنگین ہو گئی ہے۔ ابھی ہمارے لوگوں کو، حتیٰ کہ ہمارے علماء کو بھی پوری طرح احساس نہیں ہے کہ ایسا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے کہ دین کے لیے کام کرنا بھی مشکل ہو جائے، دینی کاموں میں مدد کرنا بھی مشکل ہو جائے۔ ہمیں کہا گیا تھا کہ FATF فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس، جس کے تحت پاکستان کو گزشتہ اشرے سے گرے لسٹ میں رکھا ہوا ہے اور ابھی کلیئرنس سرٹیفکیٹ ملا نہیں ہے، واچ لسٹ میں رکھا ہوا ہے۔ ہماری حکومت نے ان کو ایک لسٹ تھما دی گئی تو ان کے احکامات کی تعمیل میں پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلا کر ایک رات میں 9 قوانین پاس کر دیے گئے۔ بنیادی طور پر کہا گیا تھا کہ یہ مسئلہ منی لانڈرنگ کا ہے۔ منی لانڈرنگ آج کل بین الاقوامی اصطلاح ہے جس کے معنی ہے کہ غیر قانونی طور پر ملک سے پیسہ باہر بھیجنا یا بیرون ملک سے ملک کے اندر لانا۔ تو ہم نے سمجھا کہ شاید کوئی ان کی لسٹ شائع کی جا رہی ہو، لیکن اس کے بطن سے جو برآمد ہوا تو وقف ایکٹ برآمد ہوا۔ وقف اسلامی تعلیمات کا مسلمہ ادارہ ہے۔ اس ملک میں پورے آج کا جو بر صغیر پاک و ہند بنگلہ دیش تک ہے، انگریزوں کی حکومت تھی، تب بھی وقف موجود تھے اور انگریزوں نے باقی قوانین تو بدلے، اینگلو سیکسن لا بنایا، لیکن مسلم پرسنل لا یا مسلمانوں کے جو احوال شخصیہ ہیں ان کو نہیں چھیڑا کہ نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل،
وراثت کے مسائل، وصیت کے مسائل، وقف کے مسائل، یہ قوانین اسلام کے مطابق رہے۔ اس میں انہوں نے ٹانگ نہیں اڑائی۔ اس کے لیے انہوں نے قوانین بنائے، لیکن مسخ نہیں کیا۔ اور وقف یا انڈاؤمنٹ یہ عالم کفر میں بھی ہے۔ اسپیکر کو بھی ہم نے بتایا کہ آپ کے ہاں جو گلی گلی پولیو کی ویکسین کے قطرے پلائے جاتے ہیں، وہ بل گیٹس کا جو انڈاؤمنٹ ہے یا وقف ہے، اس میں سے خیرات ملتی ہے تو آپ یہ کام کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو نوکری مل جاتی ہے، کچھ گلی کوچوں میں ڈیوٹیاں انجام دیتے ہیں۔ وقف پاکستان بننے سے پہلے بھی موجود تھے۔ شریعت میں اگر ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ میرا پلاٹ ہے 500 گز کا، 400 گز کا، میں مسجد بنانا چاہتا ہوں، اور وہ لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت دے دے اور شروع ہو جائے تو وقف مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ رجسٹری لیگل ریکوائرمنٹ ہے، یہ شرعی ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ یہ قانون کی ضرورت ہے کہ جھگڑا بعد میں پیدا نہ ہو، شریعت کی ضرورت یہ نہیں ہے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اور شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کا متولی بننے کا حق وقف کرنے والے کو ہے، یا وقف قائم کرنے والے کو ہے، یا اس کے نمائندے کو ہے۔ شریعت کے اصولوں کے بغیر اس کو آپ برطرف نہیں کر سکتے۔ اب انہوں نے کیا قانون بنایا کہ ایک گریڈ 19 کا افسر، جس کو ایڈمنسٹریٹر کہہ دیا گیا، وہ آ کر یہاں بیٹھ جائے یا جامع مسجد ابراہیم یا کسی اور ادارے میں کہ حضور آپ کام ٹھیک نہیں کر رہے، میں مطمئن ہوں، اب آپ گھر جائیے، آپ فارغ، اور آج سے میں چلاؤں گا۔ کیا یہ آپ کو قبول ہے؟ نہیں۔ بلند آواز سے کیا مسلمانوں کو یہ قبول ہے؟ نہیں۔ تو بنیادی مسئلہ یہ ہے۔ پھر اس کو کہا گیا کہ وہ اونرشپ اس کو مل جائے گی۔ وقف تو بندے کی ملکیت سے نکل کر اللہ کی ملکیت میں چلا جاتا ہے۔ بندہ اس کا نگران ہوتا ہے، بندہ اس کا منتظم ہوتا ہے۔ یہ مساجد کی انتظامیہ کے لوگ بھی اپنے آپ کو مالک نہ سمجھیں، خادم سمجھیں، خدمت گزار سمجھیں۔ مالک اللہ تعالیٰ ہے وقف کا۔ وقف میں چیز بندے کی اونرشپ سے نکل جاتی ہے اور اللہ پاک کی ملکیت میں چلی جاتی ہے، پھر اللہ کا نمائندہ بن کر بندے اس کا نظام چلاتے ہیں۔ اچھا، یہ اب چونکہ جو سجادگان ہیں، اب تک تو یہ تھا کہ دین پر جو بھی گزرے انہیں پرواہ نہیں ہوتی تھی،
توہین رسالت ہو جائے، توہین اہل بیت ہو جائے، توہین صحابہ ہو جائے، توہین قرآن ہو جائے، توہین شان الوہیت ہو جائے، ان کے کانوں پر جوں نہیں رنگتی تھی، کیونکہ ان کی عشرتیں چل رہی تھیں۔ لیکن اب ان کو بھی فکر ہوئی ہے کہ اگر اس طرح چلتا رہا اور کوئی یہ نہ سمجھے گری تھی جس پہ کل بجلی میرا ہی آشیاں کیوں ہو، جب ایک زنجیر بیڑیاں تیار کر لی جاتی ہیں وہ کبھی بھی کسی کی گردن میں فٹ ہو جاتی ہیں۔ مثلا مشرف صاحب نے نیب کا قانون بنایا تھا زرداری نواز کے لیے، پھر زرداری دور آیا، اس نے کہا اس کو بدل دو، تو نواز لوگوں نے کہا اس کو رگڑا لگ رہا ہے تو ان کو لگنے دو، باری ہے ان کی۔ پھر جب نواز لیگ کا دور آیا تو انہوں نے کہا اب بدلو، زرداری نے کہا اب ان کو رگڑا لگ رہا ہے تو لگنے دو۔ آج کل وہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ان کو رگڑا لگنا ہے تو لگنے دو، بدلنا ہے تو آئندہ کے لیے ہمارے لیے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ ہم بیٹھے تھے اور NRO مانگ رہے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے جو رعایت آپ اپنے لیے مانگ رہے ہیں تو پیچھے سے دے دو، لیکن ایک دوسرے کی دشمنی میں نہیں دیں گے تو اگلے کی باری بھی آ جائے گی۔ سو ہمارا کام یہ ہے کہ دینی اقدار کی حفاظت کرنا، دینی مراکز کی حفاظت کرنا، حق بے شک مساجد کی حفاظت کرنا۔ انشاءاللہ کیا روئے زمین پر مساجد نہیں ہیں؟ بولو۔ کیا 57 مسلم ممالک نہیں ہیں؟ بالکل ہیں، اس کے علاوہ عالم کفر میں مساجد نہیں ہیں؟ بالکل ہیں۔ لیکن حرمین طیبین سمیت دنیا بھر کی مسجدیں بند ہو گئیں، مگر اللہ کی شان سے پاکستان کی مسجدیں کھلی رہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، مفتی اعظم یہ کیسے ہوا؟ اس لیے کہ یہاں کا ممبر آزاد تھا، یہاں کا مصلی آزاد تھا، یہاں کی مسند آزاد تھی، یہ حکومت کی نوکری میں نہیں تھی۔ یہ تو چھوڑو، فرنٹیئر کالونی کی مسجد مدینہ کو تو چھوڑو، اگر حرم پاک کا خطبہ ممبر نوکری میں چلا جائے اور ولیت کہے کہ اب یہودیوں سے دوستی کے حق میں خطبہ دو تو پورا جمعہ اسی میں ہو جاتا ہے۔ یہاں کوئی ایسی فرمائش کر سکتا ہے؟ نہیں، ہاں؟ تو یہ دین کے مراکز ہیں۔ ان کی یہ مدارس بھی دین کی ضرورت ہے۔ ان مدارس کی ضرورت کیا ہے؟ کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، سارے کے سارے مومن یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنی صنعت، زراعت، حرفت، کارخانہ، دکان، مکان، ملازمت چھوڑ کر دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ کیوں؟ یہ سارے شعبے بھی ہمارے معاشرے کی ضرورت ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ، تو ایسا کیوں نہیں ہو جاتا
ہر محلے، ہر قبیلے، ہر علاقے، ہر بستی، ہر شہر سے ایک گروہ نکلے، طائفۃ منہم، ایک جماعت نکلے، with all devotion and dedication، اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیں، فل ٹائم، پارٹ ٹائم نہیں، فل ٹائم۔ پارٹ ٹائم ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ بولو، نہیں اس ملک میں پارٹ ٹائم کہیں ڈاکٹری کی تعلیم ہے؟ نہیں انجینئرنگ کی ہے؟ کسی اور ایکسپرٹیز کی ہے؟ کوئی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ٹیوشن لے کے MBA بن سکتا ہے؟ تو اگر پارٹ ٹائم میں دنیا کی تعلیم میرٹ پر نہیں ہو سکتی، تو ایک مرتبہ میں بیرون ملک گیا، تو ان کا مسئلہ کیا؟ میں نے کہا کہ ڈاکٹر آپ کو A گریڈ کا چاہیے، انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ 100 بندوں کا علاج کرے تو 90 تو بچ جائیں۔ انجینئر 100 پل بنائے، آرکیٹیکٹ تو 90 تو کھڑے رہ جائیں۔ بلڈنگ ڈیزائن کرے تو کھڑی رہ جائیں۔ تو میں نے کہا کہ طب کے لیے، بلڈنگ کے لیے، عمارت کے لیے، اکاؤنٹنسی کے لیے، مینجمنٹ کے لیے تو آپ 2 4 5 10% کا مارجن دے سکتے ہیں، دین کے لیے تو 100% ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، بے شک ایسا ہی ہے۔ کیا ایمان میں 1% کا مارجن بھی دے سکتے ہو؟ نہیں تو پرفیکٹ بننے کے لیے فل ٹائم چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ دین کے ایکسپرٹ بن جائیں، دین کے فقیہ بن جائیں، دین کے اسپیشلسٹ بن جائیں۔ آج کل ایک اور بیماری نکل آئی ہے، گوگل۔ تو جو کلک کرتا ہے بابا گوگل کے پاس چلا جاتا ہے اور نکال کے لے آتا ہے، جی یہ لکھا ہوا تھا اس میں۔ میں نے کہا اگر گوگل کو وزٹ کر کے بندہ ایکسپرٹ بن سکتا ہے تو یہ گوگل تو امریکہ سے آیا نا، تو امریکہ میں یونیورسٹیاں بند ہو جانی چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ جی جی اگر انٹرنیٹ کو کلک کر کے گوگل کی بارگاہ میں جا کر آدمی ہر شعبے کا عالم بن جائے تو پھر یہ امریکہ میں، یورپ میں جو اتنی یونیورسٹیوں کا جال پھیلا ہوا ہے یہ بند ہو جانا چاہیے۔ کوئی ایک یونیورسٹی بھی بند ہوئی ہے؟ نہیں ہارورڈ بند ہوئی ہے، میساچوسٹس انسٹیٹیوٹ بند ہوئی ہے، آکسفورڈ، کیمبرج بند ہوئی ہے، ییل بند ہو گئی ہے کیا؟ تو پتہ چلا کہ تکمیل علم کے لیے اور کمال علم کے لیے کتاب کافی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور نبوت آیا اور ایک روشن کتاب آئی۔ تو اگر کتاب ہدایت کے لیے کافی ہوتی تو نظام نبوت کی ضرورت تھی، مگر سنت الہیہ نے یہ بتایا کہ انسان کی ہدایت کے لیے کتاب بھی چاہیے اور صاحب کتاب بھی چاہیے۔
اس نے کتابیں بھی بھیجیں اور رجال کتاب بھی بھیجے جنہوں نے ڈیمانسٹریٹ کر کے بتایا کہ کتاب الہی پر عمل کیسے کرنا ہے. اس لیے ادارے ضروری ہیں. استاذ کے بغیر کوئی پرفیکٹ نہیں بن سکتا. یہ جو الحاد کا فتنہ ہے، یہ جو لادینیت کا فتنہ ہے، ان کا جال بھی یہی ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یأتی علی الناس زمان رجل شبان علی اریکتہ، لوگوں پر ایک دور ایسا آئے گا کہ ایک شخص پیٹ بھرا ہوگا، اپنی مسند پر بیٹھا ہوگا، اسٹوڈیوز اس کو میسر ہوگا، امریکہ اس کے لیے ادارے قائم کر دے گا، پھر وہ کہے گا ما احل اللہ فی کتابہ فاحلوا وما حرم اللہ فی کتابہ فحرموا. لوگوں، جو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال ڈکلیئر کیا ہے اسے حلال جانو، جو حرام ڈکلیئر کیا ہے اسے حرام جانو. میرے آقا نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. انی احرم الحمار الاہلی وذی ناب من السباع وذی مخلب من الطیور. حلال و حرام ڈکلیئر کرنے کی اتھارٹی میرے آقا نے فرمایا کہ میرے پاس ہے. میں حرام ڈکلیئر کرتا ہوں پالتو گدھے کو، لاؤ قرآن کی کسی آیت میں ہے؟ میں حرام ڈکلیئر کرتا ہوں سامنے کے دانتوں کچلیوں سے شکار کرنے والے درندوں کو. شیر، چیتا، کتا، بلہ کہیں قرآن میں ذکر ہے؟ میں ڈکلیئر کرتا ہوں پنجوں سے شکار کرنے والے پرندوں کو. تو پھر صاحب قرآن نے بتایا کہ قرآن سے ہدایت اسے ملے گی جو مکتب نبوت میں بیٹھ کر پڑھے گا. قرآن سے رہنمائی اسے ملے گی جو صاحب قرآن کی بارگاہ میں بیٹھ کر پڑھے گا. اور یہ ہماری عدالتوں کی طرح سو موٹو نہیں ہے، سو موٹو نہیں ہے، بلکہ اللہ نے میرے حبیب کو، اپنے حبیب کو یہ اتھارٹی عطا کی کہ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ میں نے نبی و عظیم الشان بھیجا ہے جو پاک چیزوں کو حلال ڈکلیئر کرتا ہے اور ناپاک چیزوں کو حرام ڈکلیئر کرتا ہے. اس کے ساتھ آپ کو جڑ کے رہنا پڑے گا. سبحان اللہ، تو پھر کتاب کو حدیث کی روشنی میں پڑھنا پڑے گا. سبحان اللہ، بے شک. پھر کتاب کی تفسیر حدیث کی روشنی میں پڑھنی پڑے گی. یہ نہیں ہوگا کہ اسکالر کہے گا کہ میرے خیال میں اس کا مطلب یہ ہے. اس لیے جو فکر مسلط کی جا رہی ہے وہ یہ ہے. تو دین کو بچانے کے لیے ان اداروں کا قیام ضروری ہے، ان مدارس کا قیام ضروری ہے، اور پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ ان اداروں کا بوجھ اپنے ذمے لیں. میں ایک جگہ گیا، سردی کا موسم تھا، کہ طلباء ہیں، لحاف رضائیاں نہیں ہیں. میں نے کہا یہ ہزاروں کا مجمع ہے، ہر ایک کی جیب میں 2 موبائل رکھے ہوئے ہیں، تو ان کو ڈوب مرنا چاہیے. اگر تمہارے 4 بچے ہیں اور تم 4 رضائیاں خرید سکتے ہو تو 5ویں کسی اللہ کے بندے کے لیے بھی خریدو. اگر تمہارے 6 بچے ہیں اور ان کا پیٹ پال سکتے ہو تو ایک اللہ کے دین کے طالب علم کی ذمہ داری بھی اپنے سر لو.
اس لیے یہ سب مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ان مدارس کے کفیل بن جائیں، گارنٹر بن جائیں، ان کے محافظ بن جائیں، اور جب ہم آپ سے کہیں کہ آئیے میدان میں اب ان کی حفاظت کی ضرورت ہے تو پھر میدان میں نکل آئیں۔ کیا خیال ہے؟ ہم مزاحمت نہیں چاہتے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ لا تتمنوا لقاء العدو، اپنے مخالف سے ٹکرانے کی تمنا نہ کرو۔ ہم نہیں